آج کے بعد شاید تم سورہ فاتحہ کو پہلے جیسا نہیں پڑھو گے۔ اگر میں تم سے پوچھوں سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، شاید تم کہو گے یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ صرف قرآن کی پہلی سورت ہی نہیں، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان گفتگو ہے۔ اور یہ بات صرف کوئی خوبصورت جملہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اب سوچو، ہر بار جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اللہ تمہاری ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اچھے کام کی شروعات اللہ کے نام سے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے اگر زندگی میں برکت چاہیے تو ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ جو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ سوچو، تم اللہ کی تعریف کرتے ہو اور اللہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں اپنا تعارف رب کے طور پر کرایا، کیونکہ رب صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ سنبھالتا ہے، پالتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ہر روز رزق دیتا ہے اور ہر حال میں اپنے بندے کی تربیت کرتا ہے۔ جب تم اللہ کو ارحم الراحمین کہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یہ 2 صفات ہمیں امید دیتی ہیں، چاہے کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ مالک یوم الدین۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے ایک دن ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جہاں صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے اور اللہ پورا انصاف کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ یہاں سے گفتگو اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اپنی کمزوری بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے مانگا۔ سوچو، قرآن کی پہلی دعا نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ دنیا، سب سے پہلے ہدایت، کیونکہ جس انسان کو ہدایت مل گئی اس نے سب سے بڑی دولت پا لی۔ اب جب بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو، صرف پڑھ کر آگے مت بڑھ جانا، ہر آیات کو محسوس کرنا، کہ ہو سکتا ہے تم پڑھ رہے ہو اور اللہ تمہیں جواب دے رہا ہو۔ اور ایک آخری بات، کبھی سوچا ہے اللہ چاہتا تو ہمیں صرف حکم دیتا، لیکن اس نے ہمیں ایک دعا سکھا دی جو ہم روز اسی سے مانگتے ہیں، اور سب سے پہلی دعا ہدایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔